الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. ناظرین محترم اور عزاداران صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج کی یہ مجلس تہدیم قبور ائمہ بقی اور تہدیم قبر صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، جسے المنتظر ٹی وی کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کر کے پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر ہی صحیح فاطمہ مظلومہ شہیدہ کے غم میں شریک ہو کر اجر رسالت بھی ادا کریں اور حق مودت قربا بھی ادا کریں۔ صدیقہ طاہرہ کی شان اور عظمت قرآن کی آیات بینات میں بھی روز روشن کی طرح سے واضح ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی آپ کے سلسلے میں ایسی ایسی گراں قدر احادیث منقول ہوئی ہیں کتب روائی میں، فریقین کی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل شیعہ اور غیر مسلمین نے بھی محمد و آل محمد کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اس میں صدیقہ طاہرہ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن کی آیات میں سب سے بڑی آپ کی عظمت کی نشانی اور اعلان جو ہے وہ آیہ تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ایک طرف تو فضیلت اہل بیت بھی ہے، اور دوسری جانب یہ جامع فضائل اہل بیت بھی ہے، اور تیسری جانب یہ آیت معیار فضیلت بھی ہے۔ اور یہ کتب فریقین سے واضح ہے کہ اس آیت کا جو محور ہے، جو اس آیت کا مرکز ہے، اور اہل بیت کا زیر قصہ جو مرکز تعارف ہے، معصومین کی انجمن میں جو محور عصمت
اور تعارف عصمت اور مرکز عصمت ہے وہ عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ 18 سال کی زندگی میں فاطمہ نے ان کمالات اور ان فضائل کا اظہار کیا کہ عقل حیران ہے، کائنات میں اس سے اونچی کوئی خاتون اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ مختلف آیات میں فاطمہ مرکز ہے، وہ سورہ ہل عطا کا نزول ہو جس میں فاطمہ شریک ہے اور فاطمہ ہی کے ہاتھ کی روٹیاں ہیں، وہ میدان مباہلہ کا میدان صداقت ہو جس میں فاطمہ درمیان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور نسانہ کا مصداق اول و مصداق وحید صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی آیات میں خدا ان کی جلالت کا اعلان کر رہا ہے۔ ان آیات خود پیغمبر کی حدیث جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو کتب فریقین میں یہ بھی موجود ہے کہ رجال میں لاتعداد لوگ یعنی مردوں میں لاتعداد لوگ کامل پیدا ہوئے، مگر خواتین میں جو کامل خواتین ہیں، جو منتخب خواتین ہیں مشیت کی، وہ 4 ہیں: آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ ان 4 خواتین میں افضل ہے، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کی منظور نظر صدیقہ طاہرہ۔ اسی طرح سے حضرت مریم صدیقہ جو سیدہ نساء عالمین تھی، مگر پیغمبر کی حدیث ہے کہ مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، ہر زمانے کی نہیں، مگر فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، یعنی کائنات میں ہر دور اور ہر زمانے کی خواتین کی سید و سردار فاطمہ زہرا ہے، وہ یعنی وہ مریم کی بھی سردار و سیدہ۔ میں اس لیے آیات و روایات کو نقل کر رہا ہوں تاکہ امت اور قرآن پڑھنے والے اہل قرآن، قرآن کو یاد کرنے والے، رٹنے والے، اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے، احادیث نبویہ اور سنت قولی و فعلی پیغمبر کو مشعل ہدایت بنانے والے، وہ غور کریں کہ فاطمہ کی ذات ہے کیا۔ صدیقہ طاہرہ امت کے اور افراد کی طرح کسی رشتے کی بنیاد پر محترم اور بافضیلت نہیں، وہ اور شخصیات ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے پیغمبر سے رشتے جوڑے اور رسول اللہ سے رشتے جوڑ کر تو فعلی اور نسبی عزتیں کما کر وہ تاریخ میں محترم بن گئے، گو کہ ان میں اتنے ذاتی کمالات نہیں تھے، مگر عطرت اور امت کے یہی فرق ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کہ جن میں مولا کائنات سید العطرہ صدیقہ طاہرہ سیدہ نساء، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ فقط اس لیے محترم نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، پیغمبر کے بھائی ہیں، داماد ہیں، یا صدیقہ طاہرہ پیغمبر کی بیٹی ہیں اس لیے محترم ہیں، یا حسن و حسین علیہ السلام پیغمبر کے نواسے ہیں اس لیے محترم نہیں۔ ایک جہت
شرف کی اور فضیلت کی یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کو یہ فخر ہے، یہ مباحات ہے، یہ افتخار ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا بزرگ جو ہے وہ سید المرسلین ہے، صاحب لولا لما خلقت الافلاک ہے، صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، سرخیل مرسلہ ہے، نقطۂ دائرہ وجود ہے، اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت ہے۔ تو یہ ان کے لیے اس جہت سے فخر ہے، مگر پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہ باعث فخر ہے کہ ان کا وصی و وزیر و خلیفہ اور ان کا چچا زاد بھائی اور داماد قطب الاقطاب ہے، ولی الاولیاء ہے، ابو الائمۃ الاطہار ہے، افضل الاوصیاء ہے، قسیم جنت و نار ہے، مصداق من عنده علم الکتاب ہے، سرتاج حل عطا ہے، نفس رسول اللہ بنص قرآن ہے، میدان مباہلہ۔ پیغمبر کے لیے فخر ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ سیدہ نساء عالمین ہے، امت اللہ الکبریٰ ہے، آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ پیغمبر کے لیے بھی یہ فخر ہے کہ ان کے بچے سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، کہ جن سے افضل کسی میں کائنات کے بچے نہیں ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے اتنے بافضیلت بچے نہیں دیے، موسیٰ اور ہارون کو نہ دیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں طرفین سے عزتوں کا تبادلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہیں اس لیے امت کی نظر میں بافضیلت ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ بنت رسول اللہ ہے، یہ بنت رسول اللہ ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر دیکھا یہ جائے گا کہ اس ذات اور اس شخصیت میں اس شرف اور اس فضیلت کو قبول کرنے اور اس کو سنبھالنے کی سکت اور قدرت اور طاقت اور مقدرت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور رشتے تو اور بھی پیغمبر کے تھے، تو نبی کی بیوی ہونا شرف نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہونا شرف نہیں ہے، جب تک کہ وہ نبی کے دین پر نہ ہو اور وہ خود انڈیپینڈنٹ مستقل طور پر صاحب فضائل نہ ہو۔ میں اس پہلو پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 2 نبیوں کی ازواج کا بھی تذکرہ ہے، یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے نوح و لوط کی بیوی ہے، خداوند عالم نے ان کو کافر کہا، اپنے شوہر کے مقصد اور اس کے مشن اور اس کے نبوت کے خلاف سازش کرنے والے۔ تو کہاں گیا وہ رشتہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ جب ہی بافضیلت ہے جب خود ذات میں اس رشتہ دار میں ذاتی فضائل موجود ہوں، اور اگر ذاتی فضائل موجود نہ ہوں تو کبھی کبھی یہی محترم نسبتیں اور رشتے جو ہیں وہ باعث عیب و عار و شرمندگی بھی بن جاتے ہیں۔ تو فاطمہ فقط اس لیے صاحب فضیلت نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم کی صاحبزادی ہے، یہ ایک جہت ہے شرف کی، مگر فاطمہ حقیقت میں کسی بھی رشتے سے بے نیاز ہو کر نگاہ پروردگار میں خود مستقل ذاتی طور پر بافضیلت ہیں۔ یہ آیتوں میں جھلک رہا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث میں آشکار ہو رہا ہے۔ میں اس لیے ان سب باتوں کو نقل کر رہا ہوں کہ امت نے فاطمہ کو کس جہت سے سمجھا ہے۔ فقط رسول اللہ کی بیٹی ہونا ہی بہت کافی تھا امت کے لیے فاطمہ کا احترام کرنے کے لیے اور فاطمہ کی تعظیم کرنے کے لیے، فاطمہ کی قدر کرنے کے لیے۔ جائے کہ نگاہ پروردگار میں قرآن کی آیات جس کا ثبوت ہے اور احادیث پیغمبر جس کی دلیلیں ہیں کہ فاطمہ خود مستقل طور پر اللہ کی نظر میں صاحب فضیلت اور منزلت ہیں۔ یہی سبب ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، بلکہ احادیث میں صدیقہ طاہرہ کی جو قدر و منزلت اور شان اور منفرد حیثیت جو بیان ہوئی ہے قرآن کی آیات میں بھی میں نے عرض کیا اور احادیث پیغمبر اور احادیث ائمہ میں ایک حدیث نقل کروں جو تفسیر قمی میں بھی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، یعنی ہم اہل بیت، ہم ائمہ جو ہیں وہ اللہ کی حجت ہے خلق کے اوپر، مخلوق کے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہم پر حجت ہے، ہم ائمہ پر حجت اللہ ہے، اللہ کی حجت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حجت علی الحجج، اللہ کی حجتوں پر جو حجت ہے وہ ذات فاطمہ زہرا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ دارت علیہا قرون الاولی، دارت علی معرفتہا قرون الاولی، یعنی پچھلی امتیں، پچھلے قرون، پچھلے انبیاء، پچھلی امتوں کا دار و مدار فاطمہ زہرا کی معرفت پر تھا۔ وما تکاملت نبوت نبی الا اذا اقر بمحبتها ومعرفتها، اور کسی بھی نبی کی نبوت منزل کمال تک نہیں پہنچی جب تک کہ اس نے فاطمہ کی محبت کا اور ان کی معرفت کا اقرار نہ کر لیا۔ یہ منزلت فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک اور حدیث میں نقل کر دوں جو بہت اہم ہے، صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حدیث ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اسی لہجے میں حدیث ہے کہ آپ کو فاطمہ کیوں کہا گیا۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ سمیت بفاطمہ، یہ بات طے ہے کہ اللہ نے نام رکھا ہے اہل بیت اطہار کا، تو صدیقہ طاہرہ کا نام فاطمہ کس لیے پڑا؟ سمیت بفاطمہ لأنها فطمت شیعتها من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ آپ نے اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کر دیا۔ فطم کہتے ہیں جدا کر دینے کو۔ فطیم اس ناطے کے اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا رضاعت کا وقت پورا ہو جائے، اپنی ماں سے وہ جدا ہونے لگے، اسے فطیم کہتے ہیں، شیرخواری کا وقت اس کا ختم ہو جائے، یعنی فطم جدا کر دینا۔ اسی لیے آپ کا بی بی کا نام فاطمہ ہے، لأنها فطمت شیعتها من النار، بی بی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کر دیا۔ اور حدیث میں ایک اور وجہ تسمیہ اس نام فاطمہ کی بیان ہوئی ہے کہ سمیت بفاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ خلق، مخلوق پروردگار وہ جدا کر دیا گیا ہے بی بی کی معرفت سے، یعنی عاجز ہے مخلوق، اس کے احاطہ قدرت میں، اس کے بس میں، اس کی سکت میں نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کی کا عرفان حاصل کر سکے، فاطمہ کو کما حق کوہا پہچان سکے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث نورانی ہے جو فاطمہ زہرا علیہ السلام کی معرفت کے لیے بہت اہم حدیث ہے اور بہت گہری حدیث ہے کہ ذرا سا عرفان فاطمہ اس حدیث کو سن کر اور سمجھ کر ہو سکتا ہے، ذرا سا عرفان۔ میں عرض کر رہا ہوں کس لیے ذرا سا عرفان؟ بی بی کے سلسلے میں حدیث یہ بھی موجود ہے پیغمبر سے اور بعض ائمہ سے کہ من عرفها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی، انہیں جان لیا، پہچان لیا، فقط ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے گویا لیلۃ القدر کو درک کر لیا، سمجھ لیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی جس نے فاطمہ کو پہچانا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنے اہم ابواب اس حدیث سے کھل رہے ہیں عرفان فاطمہ کے۔ تشبیہ میں علاقے ہوتے ہیں، سملی میں پلاٹ ہوتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کو شب قدر لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی،
تو وہ علاقہ تشبیہ کیا ہے، وہ جہات تشبیہ کیا ہے، وہ شباہت کی تشبیہ ہے، وہ مشابہت کی جہتیں کیا ہیں۔ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب آئیے قرآن میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں؟ سب کو یاد ہے یہ سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ تو صدیقہ طاہرہ کو لیلۃ القدر سے شباہت و تشبیہ دی گئی کہ جس نے بی بی کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب اس کو پلٹ کے دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی مخلوق عاجز ہے ادراک لیلۃ القدر سے کہ لیلۃ القدر کو سمجھ سکے، درک کر سکے کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ شبیہ لیلۃ القدر ہے، بلکہ حقیقت لیلۃ القدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ لیلۃ القدر کی معرفت ہو سکتی ہے مخلوق کو اللہ کے خاص بندوں کے سوا، اور نہ فاطمۃ الزہرا کی حقیقت کی معرفت ہو سکتی ہے۔ تمام مخلوق عاجز ہے سوا خزانہ خدا کے، سوا فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں کے، ان کے باپ، ان کے شوہر اور ان کے بچوں کے۔ کوئی بھی حق عرفان فاطمہ ادا نہیں کر سکتا۔ بس یہیں سے میں اپنی بات کو رخ دینا چاہوں گا کہ صدیقہ طاہرہ کی یہ قدر و منزلت ہے کہ آپ لیلۃ القدر ہیں۔ ایک علاقہ تشبیہ، اور پہلا تو میں نے عرض کیا کہ علاقہ تشبیہ یعنی پہلی جہت یہ ہے کہ نہ ادراک لیلۃ القدر ممکن ہے، احاطہ فکر بشر میں ہے، نہ معرفت صدیقہ کبریٰ معرفت بشر کے امکان میں، عقل بشر کے امکان میں معرفت صدیقہ طاہرہ نہیں ہے۔ دوسرا علاقہ تشبیہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیوں کہا گیا کہ لیلۃ القدر؟ روایات میں اہل بیت کی اس کی تفسیر میں موجود ہے کہ لیلہ سے مراد ہے فاطمۃ الزہرا، اور قدر سے مراد ہے خود ذات پروردگار اللہ اکبر۔ تو شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں قدر والی منزلت والی شب بنی؟ اس کے لیے مفسرین نے بیان کیا ہے مختلف جہتیں، جس میں سب سے بہترین جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ قدر والی رات۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ، شب مبارک میں نازل کیا۔ اسی لیے ان راتوں کو، ان شبوں کو، ان لیالی کو ماہ صیام میں شبہائے قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر جو رمضان میں آئی ہے کیا ہے؟ وہ نزول قرآن، نزول دفعی قرآن۔ یعنی شب قدر اس لیے شب قدر بنی ہے کہ شب قدر نزول قرآن صامت کا ظرف زمان بن گئی، یعنی زمانے کا، ٹائم کا برتن شب قدر بنی ہے۔ اس لیے اسے شب قدر اللہ نے کہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی شب قدر جو ہے وہ نزول قرآن صامت کا ظرف زمان بنی ہے، اس لیے وہ شب قدر ہے۔ اور صدیقہ طاہرہ اس لیے لیلۃ القدر کی حقیقت ہے کہ صدیقہ کی آغوش 11
بولتے ہوئے قرآنوں یعنی 11 قرآن ہائے ناطق کا ظرف مکان بنی ہے صدیقہ ام الائمۃ الاطہار، یعنی فاطمہ کی آغوش میں 11 بولتے ہوئے قرآن حسن سے لے کر مہدی سب فاطمہ کے بیٹے، سب فاطمہ کی اولاد، سب فاطمہ کی ذریت۔ ایک یہ علاقہ تشبیہ، اور ایک اور علاقہ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کہ روایات اہل بیت سے ثابت ہے کہ شب قدر کے ہونے کا احتمال 3 شبوں میں ہے۔ شبہائے طاق یعنی پھٹ کر راتوں میں سے 20 کے سے 19 یعنی شب 19ویں کی شب سے لے کر امکان ہے۔ روایات اہل بیت کو جب جمع کر کے دیکھا گیا، صریحی بیان شب قدر کا یعنی معین نہیں کیا ہے ائمہ نے اور خاصان خدا نے، اور اللہ کے علم کے جو مخزن ہیں، جو ترجمان وحی ہے، جو ترجمان علم خدا ہے، انہوں نے شب قدر کو معین نہیں کیا۔ یہ راز مکنون الہی ہے، اس میں مصلحت پروردگار ہے کہ شب قدر کو درک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مومن کوشش کرے، عبادات پہ صرف کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تاکہ شب قدر اس سے مس نہ ہونے پائے اور اس کو وہ پا لے اس کی برکتوں کو۔ مگر روایات کو جمع کیا تو ہمیں یہ ملا کہ 3 شبوں میں زیادہ احتمال ہے شب قدر کے واقع ہونے کا۔ ایک شب 19 ہے، 19ویں کی شب، 18 رمضان گزر کے شب۔ ایک شب 21 ہے یعنی 20 رمضان گزر کے 21ویں کی شب، اور ایک شب 22 ہے یعنی 22 رمضان گزر کے 23ویں کی شب۔ یعنی شب قدر 3 شبوں میں سے کسی ایک میں احتمال ہے کہ کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر روایات کا زور جو ہے وہ شب 22 پر ہے، یعنی وہی آخری شب 22 رمضان گزر کر، اس پہ زیادہ قوی امکان ہے، لہٰذا اسی کو وہ عام زبان میں بڑی شب قدر کہتے ہیں۔ یہ روایات اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ اب صدیقہ طاہرہ کو شب قدر سے تشبیہ دی گئی ہے، اللہ کے رازدار بندوں نے، ائمہ نے دی، خود رسول اللہ نے دی، تو ایک علاقہ تشبیہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے شب قدر میں امکان ہے 3 میں سے کہیں ایک جگہ ایک شب امکان ہے کہ یہ شب قدر ہے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی کیونکہ سر مکنون الہی ہے، سر مستودع آپ کے اندر ہے اللہ کا، یہ روایات میں موجود ہے، یہ بی بی کے صفات اور بی بی کی تعریف اور بی بی کی معرفت کے اشارے۔ تو جیسے شب قدر 3 شبوں میں احتمال ہے، صدیقہ طاہرہ کا جائے مدفن تمام روایات کو جمع کیا جائے تو شبیہ لیلۃ القدر صدیقہ طاہرہ کے دفن ہونے کی جگہ بھی 3 جگہ احتمال ہے، روایات میں اشارے ملتے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ دفنت فی بیتہا، صدیقہ طاہرہ کو ان کے ہی گھر میں دفن کر دیا گیا۔ دوسری ایک حدیث پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مقامات اہل بیت کے عرفاء اور اہل بیت کے کلام کے اسرار و رموز کے محرم عارفین اور علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ قبر و منبر کے درمیان صدیقہ طاہرہ کی قبر واقع ہونی تھی، ایک اشارہ ہے۔ مگر ان روایات سے کہیں زیادہ کثرت سے روایات جو ہیں جن کو زیادہ تر مانا گیا وہ یہ ہے، تیسرا احتمال
کہ بی بی بقیع الغرقد میں آپ کو دفن کیا گیا. تو شبی ہے لیلۃ القدر ہے، لہٰذا 3 احتمال ہیں، اور جیسے کہ 23 کی شب کو سب سے زیادہ احتمال ہے لیلۃ القدر کے واقع ہونے کا، ویسے ہی صدیقہ کی قبر مطہر کے جنت البقیع میں واقع ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے، اور آج نشان قبر موجود ہے. عزیزو، یہ ہے فاطمہ زہرا. کیا امت نے قدر کی اس شبیہ لیلۃ القدر کی، کیا عزت کی. 11 ائمہ کی ماں، جنت کے سرداروں حسن حسین کی ماں کی کیا قدر کی. وہ سید المرسلین کہ معراج میں مسجد نور بیت المعمور میں انبیاء و مرسلین کو اللہ جمع کرے، جو پیغمبر کو دیکھ کر اثر تاپا کھڑے ہو جائے، جو امامت امام الانبیاء میں نماز پڑھیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے احترام میں انبیاء کھڑے ہو جائیں. مگر وہی رسول اللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فاطمہ کے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ترمذی صحاح ستہ کی تیسری کتاب، جس کو صحیح صحاح میں سے ایک، صحیح 6 کتابوں میں سے ایک صحیح کتاب کہلاتی ہے اہل سنت، جس میں یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے پیغمبر کی. یعنی یہ روایت صحابہ سے پیغمبر کی سنت فعلی اور سنت قولی بھی ہے اس میں، کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ ورحبها وقبل یدیہا واجلسہا مکانا. جب کبھی فاطمہ زہرا، ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، جب کبھی بھی بی بی بزم پیغمبر میں، خدمت پیغمبر میں حاضری دیتی تھی، تشریف لاتی تھی، قام الیہا تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اثر تاپا. یہاں پر ایک زبان عربی کا ایک بہت لطیف نکتہ ہے. قام لہا جب آئے عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہو جانا مگر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا. لیکن جب قام الیہا کہا جائے، الہ سے تعدیہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر ٹھہرے نہ رہنا، بلکہ اس کی عزت و تعظیم و تکریم و استقبال میں آگے بڑھ جانا اپنی جگہ چھوڑ کر. قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی بی بی آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ جاتے تھے، اور زبان سے کیا فرماتے تھے؟ وَرَحَّبَهَا، یعنی کہتے تھے مرحبا مرحبا. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور بی بی کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. اگر یہ فقط مہر پدری میں بیٹی کی حیثیت سے، رشتے کی وجہ سے یہ احترام ہوتا، یعنی محبت کا بوسہ ہوتا، تو اولاد و ذریت اور بیٹی اور بیٹے کا بوسہ پیشانی پہ دیا جاتا. ہاتھ تو کسی محترم کے چومے جاتے ہیں. پیغمبر ہاتھ چومتے تھے، دونوں ہاتھ بی بی کے چومتے تھے، اور پھر واپس لے کر جب آتے تھے وہ اجلسہا مکانا، تو صدیقہ طاہرہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. یہ روایت کے فقرے ہیں. اجلسہا مکانا یعنی جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے، اب وہاں پہ پلٹ کے آ کے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ فاطمہ زہرا کو وہاں پر بٹھاتے تھے جہاں سے اٹھے تھے، اور ان کے پہلو میں خود بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ کوئی دنیاوی منصب والا ہو چاہے اخروی منصب والا، صاحب منصب اپنی جگہ نہیں چھوڑتا کسی کے لیے بھی. کوئی بھی محترم اس کی خدمت میں آئے، وہ پلٹ کے احترام کر کے آگے بڑھ کے بھی واپس آتا ہے تو اپنے مقام پر بیٹھتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اپنی نشست پہ بیٹھتا ہے، اپنے پہلو میں بٹھا لیتا ہے عزت دینے کے لیے. مگر پیغمبر سید المرسلین، اللہ اکبر، یہ مقام ختم نبوت. شاہ صدیقہ طاہرہ کو پیغمبر اپنے مقام پر، یعنی خاتم الانبیاء اپنے مقام پر بٹھاتے تھے بلا فصل، یہ بتانے کے لیے کہ اب جو بلا فصل میری نیابت بنا میں امامت چلے گی تو سب اسی کے ہوں گے، اس کا شوہر ہوگا اور اسی کے بچے صبح قیامت تک ہمارے قائم مقام ہوں گے. یہ منزلت فاطمہ زہرا کیا کتابوں میں نہیں دیکھی تھی ان مسلمانوں نے؟ زندگی میں بھی فاطمہ زہرا کو چین نہ لینے دیا گیا. وہ بیوی جس کے در کے اوپر نزول آئے تطہیر کے بعد تمام علماء اسلام نے لکھا، علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں بھی لکھا کہ کم سے کم 6 مہینہ
نزول آیت تطہیر کے بعد سید المرسلین قبل فریضہ فجر در فاطمہ پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی پیغمبر کا ان کے گھر پر آ کر یہ بتانا، سلام کرنا، ایک تو احترام در فاطمہ بھی ہے، احترام اہل بیت بھی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہی اہل بیت ہیں کہ جو مصداق آیت تطہیر۔ اس لیے کہ قرآن میں اس آیت تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل کو امر صلاح کیجیے۔ پیغمبر فقط فاطمہ کے در پر، علی کے در پہ، حسن حسین کے گھر پر آ کر سلام کرتے تھے اہل بیت کہہ کر، یہ بتا کر کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے جس گھر پہ سلام کرنے کا وہ یہ گھر ہے اور یہی ہمارے اہل بیت ہے۔ جس گھر کا احترام پیغمبر کرے، ہاں یہ بڑی مظلومہ ہے، جس کے فضائل جتنے عظیم ہے اس کے مسائل بھی اتنے ہی عظیم ہیں۔ کیا کبھی تصور بھی کیا تھا فاطمہ نے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی؟ اتنی مظلومہ کہ علی سے وصیت کر رہی ہیں بعد شہادت کے، یا علی دفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں دفن کیجیے۔ کیا خطرہ تھا اس کائنات کے شہنشاہ کی اکلوتی شہزادی کو؟ کس سے خطرہ تھا؟ کیوں مخفی رکھی گئی قبر؟ کیوں ایک راز بنی رہی صدیقہ طاہرہ کی قبر؟ صاف صاف اہل دل، اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ صدیقہ کو اپنی زندگی میں بھی خطرہ تھا اپنی قبر کے سلسلے میں۔ عزادارو، بعد کے ادوار آئے، یہ راز تو راز ہی رہا، مگر روایات کیونکہ جنت البقیع کے سلسلے میں بتاتی ہیں کہ یہ قبر فاطمہ اور زیادہ احتمال اور زیادہ امکان ہے، لہٰذا اس جنت البقیع میں قبے بنا دیے گئے۔ مگر فاطمہ کو چین، زندگی میں بھی مصائب رسول اللہ کے بعد آپ نے برداشت کیے، وہ مظالم کہ کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالی۔ یہ خبر رسول اللہ کے پاس آ کے صدیقہ طاہرہ کہہ رہی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ صدیقہ بول رہی ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کون سے مصائب ایسے پڑے تھے؟ کون سا خطرہ تھا کہ رات میں دفن کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ؟ فقط ایک ہی دو لوگوں سے ناراضگی تھی تو ان کو منع کر دیا ہوتا، اور کیا بھی، مگر یہ کیوں کہا کہ ہم کو رات میں خاموشی سے دفن کیا جائے؟ اللہ اکبر! یہ سیدہ نساء عالمین کا جنازہ تھا کہ جس میں چند لوگ تھے اور خاموشی کے ساتھ دفن کر کے نشان قبر علی نے مٹا دیا۔ ہاں وہ زندگی میں بھی خطرہ تھا، دفن ہونے کے بعد اس وقت بھی صدیقہ کو خطرہ تھا، اور وہی ظلم صدیوں کے بعد صدیقہ طاہرہ کے مزار پہ ڈھایا گیا۔ یہ انہدام جنت البقیع فاطمہ کو قبر میں بھی چین نہیں لینے دیا گیا۔ کیا فاطمہ کی قبر کو اٹھانا یہ ایذائے رسول اللہ نہیں ہے؟ کیا فاطمہ کو خود یہ ایذا دینا نہیں ہے؟ کون صاحب قبر اپنی قبر میں اس کی روح خوش ہوگی کہ اگر اس کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا جائے، اس کو ہدم کر دیا جائے، اس کو تہدیم کر دیا جائے، اسے منہدم اور ڈیمولش کر دیا جائے؟ کیا یہ صاحب قبر کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس سے اس کی روح کے لیے باعث اذیت نہیں ہے؟ اور جو فاطمہ کو اذیت دے وہ رسول اللہ کا موذی ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول اللہ کو موذی اذیت دے وہ اللہ کو اذیت دینے والا اور کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نہ جانے کہاں سے یہ نئی نئی فقہیں نکل آئیں۔ اس آل سعود یا عبدالعزیز ابن سعود، یہ حجاز کے غنڈے اور بدماش، ان کی فرعونیت کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے 1220 میں جنت البقیع کے اوپر حملہ کیا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ حجاز کے یہ نجدی، یہ لٹیرے، یہ بدو، یہ جاہل، یہ بے دین، یہ اولاد یہود، جن کا شجرہ جو ہے ایک عرب مورخ نے شاہ فہد کے لکھنے کے اوپر، فرمائش کے اوپر ایک عرب نے تاریخ آل سعود لکھی تھی، اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ خیبر کے ہارے ہوئے شکست خوردہ کینہ دوز یہودیوں کی نسل ہے، یہ انہی کا نطفہ ہے، اور ان کی کرتوت ان کے اعمال سے ظاہر ہے۔
1220 ہجری میں مدینہ منورہ پر سعود نے حملہ کیا، آل سعود نے، عبدالعزیز ابن سعود نے، اور خون کی ہولی کھیلی اور بہت سے مزاروں کو کی توہین کی، ان کو نقصان پہنچایا عمارتوں کو۔ 1222 ہجری میں سلطنت عثمانیہ ترکی کے بادشاہ نے، سلطان محمود دوم نے، اپنے عامل اور اپنے گورنر جو مصر پر تھا، محمد علی پاشا، اسے حکم دیا کہ تم آل سعود پر حملہ کرو، جنہوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا، قتل و غارت کر لیا۔ 1922 میں یہ شروع ہوئی مہم، اور 1222 میں انہوں نے حملہ کیا، 1222 ہجری میں یہ مہم شروع ہوئی۔ محمد علی پاشا نے حملہ کیا آل سعود کے اوپر، یعنی جو مدینے پہ قابض تھے، اور کئی سال یہ چلا مقابلہ۔ 1233 ہجری میں ان کو پسپا کر کے، شکست خوردہ کر کے، ان کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا مدینہ منورہ سے۔ اس کے بعد 1344 ہجری میں دوبارہ ماہ سفر تھا، اس آل سعود نے پھر سے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور 8 شوال 1344 ہجری کو، جو 1926 عیسوی تھی اس کے مطابق، 8 شوال 1344 ہجری کو انہوں نے تمام قبرستان، ادھر مکے میں جنت المعلی کہ جہاں پہ حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین ام فاطمۃ الزہرا کی قبر ہے، جہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے، اور خاندان بنی ہاشم کے بزرگوں کی قبر ہے، وہاں کے قبے گرائے، ان مزاروں کو منہدم کیا، وہاں بلڈوزر چلائے، اور یہاں جنت البقیع میں بھی تمام قبروں کو مسمار کر دیا، ان پہ بلڈوزر چلا دیا۔ یہ 8 شوال 1344 ہجری کا حادثہ ہے، جس میں بہت سے علماء نے کوششیں کی بعد میں مزار کے بننے کی، جس میں آیت اللہ مدرس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس میں آیت اللہ بروجردی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ آئندہ کی تقریبوں میں انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس فقہ کے تحت یہ انہوں نے ایسا کیا؟ میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس پر روشنی ڈالوں گا، مگر یہ حنبلی المسلک ہے۔ میں کل بیان کروں گا کہ فقہ حنبلی یعنی احمد ابن حنبل کے فقہ میں قبور کے بنانے اور ان پہ قبہ بنانے یا عمارت بنانے کا جواز ہے کہ نہیں ہے۔ خود ابن تیمیہ کا نظریہ بھی میں نقل کروں گا، مگر ناظرین محترم، انتہا ہوتی ہے دشمنی اور عداوت کی۔ فقط ایک ہی قبر نہیں ہے وہاں پر ام رسول اللہ عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر ہے، وہاں صحابی جلیل حضرت عثمان ابن مفعون جو مہاجر تھے ان کی بھی قبر ہے، پہلے مہاجر یہی ہیں جو دفن ہوئے۔ وہاں پر انصار اصحاب رسول اللہ میں جو تھے ان کی بھی قبریں ہیں وہاں پر جناب خدیجہ کو دیکھ چھوڑ کر تقریباً تمام امہات المومنین کی قبریں بھی ہیں۔ وہاں پر زوجہ حضرت ابو طالب مولا کائنات کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر ہے۔ وہاں پر مادر حضرت عباس علیہ السلام حضرت ام البنین کی بھی قبر ہے، اور وہاں پر 4 ائمہ اہل بیت، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 ائمہ کی بھی قبر ہے۔ اور یہ قبریں کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں، یہ قبریں یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا گھر ہے کہ جس میں یہ قبریں ہیں۔ بس عزاداروں، ان قبروں کو منہدم کر کے روح فاطمہ زہرا
روح ائمہ اہل بیت، روح رسول اللہ کو اذیت کیا نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں فاطمہ آج بھی منہدم قبر میں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اسی بقیع میں پیغمبر کے بعد جب فاطمہ گریہ و زاری کرتی تھی اور مدینے والوں کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارے کاروبار دنیا میں خلل پیدا ہوتا ہے فاطمہ کے گریہ و زاری سے، تو مولا کائنات نے اسی بقیع میں ذرا سا سائبان بنا کر مٹی سے اور کھجور کے شاخوں سے ایک سایہ دار ایک حجرہ بنا دیا تھا جسے بیت الحزن کا نام دیا گیا۔ یہ بھی جنت البقیع میں تھا۔ ہاں یہ وہ مظلومہ ہے کہ جو اپنے بابا کے بعد زندگی میں بھی بیت الحزن میں صبح دونوں بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے مولا کائنات وہاں تک پہنچا کے چلے آتے تھے۔ دن بھر فاطمہ زہرا وہاں گریہ کیا کرتی تھی اپنے بابا کو، اور شام کو آ جاتی تھی اور رات کو گھٹ گھٹ کے سسکیاں لے لے کے روتی تھی۔ میں کہوں گا بی بی وہ بیت الحزن میں آپ بابا کو رو رہی تھی، آج آپ اپنی مسمار قبر میں ہے کہ نشان بھی بڑی مشکل سے وہاں پر پتھر لگانے دیا گیا، اور آج آپ کی قبر بے سایہ ہے، دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، آپ بیت الحزن میں اپنے بابا کے پر گریہ کیا کرتی تھی۔ آج روح رسول اللہ تڑپ رہی ہے اس گنبد خضرا میں، پیغمبر کا جسم ہے، وہ پیغمبر کی روح تڑپ رہی ہے یہ دیکھ کر کہ میری بیٹی کی قبر پہ ایک صاحبان بھی نہیں ہے، کہ زائرین کو اجازت بھی نہیں ہے کہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے وہ زیارت کر کے سلام کر لیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یوسف زہرا منتقم مظلومیت زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ظالم حکومت کا خاتمہ کریں، اور انشاءاللہ ہمیں اتنی قدرت اور مقدرت اور ہمیں اختیار دے کہ ہم اس مزار کو شایان شان تعمیر کروا سکیں، تاکہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہو تو ہمیں اپنے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد